فاطمہ بنت محمد کی مبارک زندگی سراپا صبر، رضا اور اللہ پر کامل توکل کا حسین نمونہ تھی۔ آپ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھیں، مگر اس نسبت کے باوجود آپ کی زندگی آسائشوں سے نہیں بلکہ آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے تکالیف دیکھی تھی۔ جب مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا تو کفار کی طرف سے سخت ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ آپ ابھی کم سن تھیں مگر اپنے والد گرامی کے دکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے اور ننھی فاطمہ دوڑ کر آتی، باپ کے چہرے سے گرد صاف کرتی اور آنسو بہاتے ہوئے تسلی دیتی۔ یہ صبر کی ابتدائی تربیت تھی جو اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے عطا فرما دی تھی۔ نکاح کے بعد آپ کی زندگی مزید سادہ ہو گئی۔ آپ کا نکاح علی بن ابی طالب سے ہوا، جو خود بھی زہد و تقوی کا پیکر تھے۔ گھر میں نہ خادم تھا نہ مال و دولت کی فراوانی۔ چکی پیسنا، پانی بھر کر لانا، جھاڑو دینا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب کام آپ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور پانی کے مشک اٹھاتے اٹھاتے سینہ مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ اگر والد محترم سے ایک خادم کی درخواست کی جائے شاید کچھ آسانی ہو جائے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو وہاں فقراء بیٹھے تھے، بیت المال میں کچھ نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں امت کی فکر جھلک رہی تھی۔ آپ نے اپنی حاجت بیان نہ کی اور واپس آ گئیں۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے فوراً رضا کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ جملہ آپ کے صبر اور قناعت کا روشن ثبوت ہے۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ وہ ہے جو آپ کے گھر میں کئی دن چولہا نہ جلتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے، مگر آپ کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ کھانا ہے تو جواب دیتی کہ الحمدللہ سب کچھ ہے، حالانکہ گھر میں صرف پانی ہوتا۔ یہ قناعت اور صبر کا وہ درجہ تھا جس میں انسان دنیا کی تنگی کو اللہ کے قرب کی وسعت سمجھ لیتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا صبر وہ تھا جب آپ نے اپنے والد گرامی کی وفات کا صدمہ برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں آپ اکثر روتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ فرمایا تو پہلے آپ روئیں پھر مسکرا دیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پہلے آپ کو اپنی وفات کی خبر دی گئی تھی جس پر آپ روئیں، پھر یہ بشارت دی گئی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی، اس پر آپ خوش ہو گئیں۔ جب وصال کا وقت آیا تو آپ کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر آپ نے صبر کیا، زبان پر کوئی ناشکری نہ آئی۔ چند ہی ماہ بعد آپ بھی اپنے رب سے جا ملی۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ خوشی، تنگی، بیماری، غربت اور جدائی، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ آپ نے کبھی دنیا کی چمک دمک کو ترجیح نہ دی، نہ سونے کے زیورات کی خواہش کی، نہ عالی شان گھر کی۔ آپ کا گھر مٹی کا تھا، بستر سادہ تھا مگر دل ایمان سے لبریز تھا۔ جب کوئی تکلیف آتی تو آپ نماز میں کھڑی ہو جاتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ آپ کی سیرت کا یہ صبر والا پہلو ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر ماں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اگر گھروں میں معمولی سی تنگی آ جائے تو دل گھبرا جاتے ہیں، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
فاقوں میں بھی شکر ادا کیا۔ اگر شوہر کے پاس کم وسائل ہوں تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، مگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سادگی کی زندگی کو فخر سمجھا۔ اگر بچے بیمار ہو جائیں تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، مگر آپ نے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک نہایت پیارا اور صبر بھرا واقعہ وہ ہے جب آپ کے بیٹے بیمار ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق حسن بن علی اور حسین بن علی شدید علیل ہو گئے۔ گھر میں فاقہ کی کیفیت تھی، مگر ماں کا دل بے چین تھا۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفا دے دے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور بچوں کو صحت عطا کی۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے تھوڑا سا جو کا آٹا لائے۔ پہلے دن روزہ رکھا۔ شام کو تھوڑی سی روٹی تیار ہوئی۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ گھر میں بس اتنا ہی کھانا تھا، مگر آپ نے سب کچھ مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ شام کو تھوڑی سی غذا تیار ہوئی تو دروازے پر یتیم آ گیا۔ آپ نے پھر سارا کھانا اسے دے دیا اور خود صبر کیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ اس بار ایک قیدی نے دستک دی اور آپ نے اپنی ساری غذا اسے دے دی۔ 3 دن تک اہل بیت نے محض پانی سے افطار کیا، مگر کسی کے چہرے پر شکوہ نہ تھا۔ یہ وہ صبر اور ایثار تھا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ ان دنوں کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ چہرہ مبارک زرد ہو گیا تھا، مگر زبان پر شکر تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ واقعہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال دینے کا نام تھا۔ یہ صبر محض مجبوری کا نہیں، بلکہ خوش دلی کا صبر تھا، جس میں انسان اپنی خواہش کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر ورق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عزت صبر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اس کی روشن مثال ہے۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے، آپ کی مسکراہٹ بھی اللہ کے حکم پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کو خاص مقام عطا ہوگا اور آپ کی شان سب پر ظاہر ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر و رضا کی وہ دولت نصیب کرے جو اس عظیم خاتون کو عطا کی گئی تھی۔ اللہ ہمیں فاطمہ بنت محمد کے پاکیزہ کردار، ان کی بے مثال صبر، ان کی سادگی، ان کی حیا اور ان کی کامل رضا جیسی زندگی عطا فرما دے۔ ہمیں بھی تنگی میں شکر ادا کرنے والا، آزمائش میں ثابت قدم رہنے والا اور ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، جس طرح انہوں نے فاقوں میں بھی سخاوت کا دامن نہ چھوڑا اور دکھوں میں بھی شکایت نہ کی، ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان، ایسی پاک نیت اور ایسا سچا توکل عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو محبت، برکت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور ہمیں دنیا کی چمک دمک کے بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں محمد کی سچی محبت نصیب فرما اور اہل بیت کی پاکیزہ راہوں پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ دعا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔